والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ. تمام تر حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے ہیں جو بنی نوع انسان اور تمام مخلوقات کو رزق دینے والا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعداد مرتبہ ہدیہ درود و سلام آخر الزمان پیغمبر علیہ السلام کی ذات پر کہ جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی عرشہ کو پیدا فرمایا. میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج ہم اس مسجد شیر ربانی کے اندر بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوئے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بھی بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین، اور اس محفل کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال آمین آمین. بالخصوص شمشاد بٹ صاحب ماشاءاللہ جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس محفل کے برکات سے انہیں نوازے آمین. ان کے کاروبار میں، عزت میں، جان میں، اولاد میں برکتیں عطا اور ان کے والد صاحب کی روح کو اس محفل پاک کا ثواب پیش کرتے ہیں. اللہ قبول و منظور فرمائے. میرے دوستوں بزرگوں، جیسے بتایا گیا آپ کو، ربیع الثانی شریف کا ماہ مقدس ہے اور اس ماہ مقدس کے اندر جو 11ویں شریف اہل سنت کے یہاں ایک مربجہ طریقہ ہے، اس ماہ مقدس کے اندر اس کو بڑی 11ویں، وہ اس لیے 11ویں کیا ہے اور بڑی 11ویں کیا ہے، یہ میں 5 منٹ آپ کے لوں گا ماشاءاللہ، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ہر ماہ کی 11 تاریخ کو حضور غوث پاک درس و تدریس کا ایک جلسہ کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لوگوں کو بلا کر قرآن و حدیث اور فقہی اصول پر آپ گفتگو فرماتے تھے. بڑی تعداد میں لوگ آ کر جمع ہوتے تھے آپ کے آستانے پر، تو آپ وہاں پر واعظ فرماتے تھے. یعنی یہ سمجھ لیں کہ جس طرح ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا، کئی مساجد کے اندر فلاں تاریخ کو درس قرآن ہو، کئی مساجد ایسی جن میں مانا درس قرآن ہوتا ہے، ڈیٹ فکس ہوتی ہے کہ جی اس تاریخ کو درس قرآن ہوا کرے گا. حضور غوث پاک اپنی ساری زندگی اس تاریخ کو درس و قرآن و حدیث دیتے ہیں. اور درس جو آپ دیتے تھے اس کے متعلق میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہزاروں لوگ اس میں شرکت کرتے تھے. وہ آ کر اپنی علمی پیاس بجھاتے تھے، اور پھر ظاہر ہے جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر کھانے پینے کا اہتمام بھی ہوتا ہے، اور یہ لنگر جتنا بھی تھا حضور کے آستانے سے چلتا تھا. یوں یہ زندگی بھر چلتا رہا. حضور غوث پاک ایک خاص وقت کے لیے خاموش رہے، آپ واعظ و نصیحت نہیں فرماتے تھے، اور پھر جب اجازت مل گئی تو پھر آپ نے واعظ و نصیحت شروع کی، اور بڑی تعداد کے اندر لوگ فیض یاب ہوتے ماشاءاللہ. محدثین آ کر آپ کے واعظ کو سنتے. عامت الناس بڑی تعداد میں ہوتے تھے، لیکن خواص جو تھے، خاص لوگ، پڑھے لکھے لوگ، ان کی تعداد بھی سینکڑوں میں ہوتی تھی. پھر جب آپ کی رحلت مبارک ہو گئی تو قدرتی طور پر یہی تاریخ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی رحلت کی مقرر ہو، اسی تاریخ کو آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے. اس کے بعد پھر یہ درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہا، اور جاری رہتے رہتے پھر آہستہ آہستہ
آپ کو پتہ ہے کہ زمانے کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدل جاتی ہیں. آج ہم نے صرف اور صرف 11ویں شریف میں بنا دیا بھائی کوئی چیز پکائیں اور لوگوں کو کھلا دیں، درس و تدریس نہ ہونے کے برابر ہو چکی. لیکن حقیقی معنوں میں جب دوسرے لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ 11ویں شریف آپ نے کہاں سے نکالا، یہ کوئی نکالنے یا کا طریقہ نہیں ہے یا ہم نے کوئی نکالی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہمیں ایک واعظ و نصیحت کے لیے ایک مجلس ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بڑی 11ویں پھر اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن کو یعنی ربیع الثانی کے اندر حضور غوث پاک وصال مبارک ہے، اور وصال کی وجہ سے پھر اس کو ڈبل نسبت مل گئی اور عرس مبارک بھی ہونے لگا حضور غوث پاک کا، اور ساتھ ہی 11ویں شریف بھی ہونے لگی. اور کئی جگہ پر آج بھی درس و تدریس کا جو سلسلہ ہے وہ بڑے احسن طریقے سے ہو رہا ہے. یہ بس اتنی بات ہے، نہ یہ 11ویں فرض ہے، نہ یہ واجب ہے، نہ یہ سنت ہے، یہ ایک مباح کام ہے. کیا ہے جی؟ مباح کام سمجھتے ہیں کر لیں، اور اس میں اگر کوئی غلط کام نہ کریں تو ثواب ہے. اب کرنا کیا، اگر کوئی واعظ و نصیحت کرے گا تو وہ بہت اچھی بات ہے، اور اگر صرف ہی کسی کو پکا کے کوئی لنگر شنگر کھلا دیتا ہے کسی غریب کو تو تب بھی ثواب، کیونکہ غریب کو کھانا کھلانا روٹی کھلانا کیا ہے؟ ثواب کا کام. ہاں کوئی اس میں قباحت نہ ڈال دے، کوئی نئی چیز ایسی نہ ڈال دے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو. باقی ہر طرح سے یہ چیز جائز ہی جائز ہے، ناجائز ہونے. اگر جو لوگ اس پر زور مار کے یہ کہہ دیتے ہیں 11ویں حرام ہے، کہنے والا جب کہتا ہے تو جذبات میں بہت کچھ کہتے ہیں، اور ہمارے بھی کئی جذباتی کہہ دیتے ہیں میں قرآن سے 11ویں ثابت کروں. تو دونوں حضرات کو ذرا تھوڑا سا میانہ روی سے چلنا چاہیے. میں یہ کبھی دعویٰ نہیں کرتا میں 11ویں شریف قرآن سے ثابت کروں گا، اور جو کہتا ہے نا 11ویں حرام ہے وہ بھی نص قطعی قرآن کو پیش کر سکتا نہیں، کیونکہ حرام ثابت کروانے کے لیے قرآن چاہیے، اور حرام کے مد مقابل ہوتا ہے فرض. تو فرض کو ثابت کروانے کے لیے تب بھی قرآن چاہیے یا حدیث متواترہ چاہیے. دونوں چیزیں ثبوت میں بھی نہیں ہیں اور دونوں چیزیں اس کے رد میں بھی نہیں. تو لہذا جو آدمی اس کا انکاری ہو وہ یہ کہہ دے کہ بھئی اگر کہہ دے کہ تم صحیح نہیں کرتے ہو تو پھر اس سے پوچھا جائے گا بھی اس میں صحیح کیا نہیں، کیا کسی غریب کو کھانا کھلانا غلط ہے؟ وہ کہے گا نہیں جی کھلانا چاہیے. ہاں اگر 10 آدمی اکٹھے کر لیں کھانا پکا لیں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ بھئی قرآن بتا دیں حدیث بتا دیں، اس میں کوئی غلطی والی بات ہے؟ نہیں. تو اگر وہ ٹھنڈے دل سے اگر بیٹھ کر جواب ہمارا دے گا تو اس کا جواب ہمارے حق میں ہوگا. جذبات میں جب مولوی آتا ہے نا تو مولوی جذبات میں آ جائے تو بڑے بڑے جملے کہہ دیتا ہے جو بعد میں ان کا سر پیر نہیں. تو جذبات میں ہوش کو کبھی اپنے دامن کو سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کو گرفت میں رکھنا چاہیے. اسی طرح جو ہماری طرف کی پارٹی کے لوگ ہیں وہ جذبات میں آ کے کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن سے ثابت کروا دیں گے، حدیث سے ثابت کروا دیں گے. قرآن اور حدیث پہلے ان کا نزول ہے، 11ویں والے بابا جی بعد میں ٹھیک ہے. ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کو ایک پیر نہ سمجھیں آپ. حضور غوث پاک صرف پیر نہیں تھے، بہت بڑے عالم دین تھے. فقہ حنبلیہ کے پیروکار تھے، اہل سنت تھے، اور بہت بڑے. دیکھیں اچھا کئی لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جی اب یہ ہے بات بڑی بڑی جس کو اگر آپ سمجھیں کہ حضور غوث پاک وہابی تھے، کیوں جی ہے جو رفع دین کرتے ہے کر کے سنی. اب رفع دین جو وہ کرتے تھے وہ حنبلی فقہ کی وجہ سے کرتے. کس کی فقہ؟ حنبلی. اور دنیا میں 4 راج فقہ، جو 4 راج فقہ دنیا میں چل رہی ہیں وہ چاروں کے 4 اہل سنت. کئی لوگوں کو ان ٹرم کی تعریف ہی نہیں آتی کہ اہل سنت کیا ہوتا ہے، مقلد کیا ہوتا ہے، غیر مقلد کیا ہوتا ہے، شافی کون ہے، حنبلی کون ہے، مالکی کون ہے، حنفی کون ہے. یہ ٹرم کا ہی نہیں پتا ہوتا بنیاد طور پر. کیونکہ مدارس کے اندر جائے تو پہلے خلاصہ قاعدہ نہیں پڑھایا جاتا ہے، تقریباً 18 صفحوں کا ایک چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے، 18 صفحات ہوتے ہیں. جب ہم پڑھتے تھے تو اتنے صفحات تھے، آج پتہ نہیں کتنے. تو 18 صفحوں کے اندر یہی چیزیں بتائی جاتی تھی کہ ہم کون ہیں اور دوسرے کیا ہیں، ان کا ہمارے ساتھ کیا لنک ہے،
تو ایک پورا اس کو کہتے ہیں خلاصہ قیدانی، بنیادی تمام چیزیں اس خلاصے کے اندر منظوم تھی، وہ ایک شعر و شاعری فارسی کے اندر خلاصہ پڑھا۔ برحال تو ہمیں یہ شدت پسندی دونوں طرف سے ہو جاتی ہے بسا اوقات، جو کہ جائز نہیں ہے، ہمیں میانہ روی سے چلنا چاہیے۔ اب اسی طرح تھوڑا سا آگے چلیں تو محفل میلاد ہے، کئی لوگ کہتے ہیں میلاد کتنے لکھے، یہ جائز نہیں، ناجائز ہے۔ ان سے آپ ٹھنڈے دل سے ایک ٹھنڈا پانی کا گلاس ان کو پلا کے پوچھیں کہ یہ بتاؤ میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ محفل میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، جی تقریر ہوتی ہے۔ تقریر میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن و حدیث ہی بیان ہوتا ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ کیا یہ تین چیزیں ناجائز ہیں؟ وہ کہ نہیں یہ ناجائز نہیں ہے، یہ جائز ہیں، لیکن یہ جو آپ محفل میلاد کرتے ہو نا، یہ حضور کے دور میں نہیں تھی۔ یہی بڑا موٹا جواب ہوتا ہے نا ان کا، اور اعتراض ہوتا ہے حضور کے دور میں محفل میلاد نہیں جی۔ تو یہی کہ یار اس طرح کر لیتے ہیں 2 منٹ کے لیے میلاد کے لفظ کو ہم سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں، ہم محفل پر ڈسکس کرتے ہیں۔ کیا یہ جو محفل ہم کر رہے ہیں، کیا حضور کے دور میں اس طرح کی محفلیں نہیں ہوتی تھی؟ کوئی ان پڑھ آدمی بالکل وہ بھی اگر یہ محفلیں نہیں ہوتی تھی، حضور مجمع میں کیا بیان کرتے تھے؟ قرآن بیان کرتے تھے، حدیث بیان کرتے تھے، یہی چیزیں تو بیان ہوتی تھی، تب بھی تو دین آگے چلا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ محفلیں حضور کے دور میں ہوتی تھی، صحابہ کے دور میں بھی، سارے ادوار میں یہ چلی آئی ہیں، تب بھی تو دین پھیلا ہے۔ اور کوئی دین فیس بک نہ پھیلے، انٹرنیٹ کے ذریعے پھیلا ہے، کتابوں سے پھیلا نہیں۔ کتابیں تو یہ بعد میں لکھی گئی، کیونکہ کاغذ ناپید تھا، بہت کم کاغذ تھا، سینہ بسینہ علم پھیلا ہے۔ ایک نے اس سے سنا، دوسرے نے اس سے سنا، اور سنتے سنتے اور سنا سنایا کب جاتا تھا کہ مجمع میں حضور بیان کرتے ہیں۔ حدیث متواتر پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ وہ ایسی حدیث جس کو ہر دور میں ایک بڑی جماعت نے نقل کیا، بڑی جماعت، اس کا انکار ہی کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو حدیث متواتر بذات خود اس امر کی طرف نشاندہی کر رہی ہیں کہ یہ جو نظام تھا محفلوں والا، لوگوں کو بٹھا کے درس و تدریس کرنے کا، یہ حضور کے دور سے چلا آیا۔ تو اب یہ چیز کو اگر جب آپ پیمانے پر رکھ کر کسی سے بحث و مباحثہ کریں گے تو کوئی آدمی آپ کی محفل پر اعتراض نہیں کر سکتا، وہ کہے گا بالکل ٹھیک۔ اور اگر ضد ہو جائے کوئی جی، لوگ تو بات کرتے ہیں نا حرام کی، یہ حرام ہے، اور یاد رکھیے پڑھے لکھے مجلس کے اندر آپ جب حرام کی بات کریں گے، حرام کی تعریف یہ ہے کہ ما ثبت فی نص قرآن، حرام وہ ہوتا ہے جو قرآن کی نص سے ثابت ہو، اس کے لیے دلیل قرآن کی نص ہے، اور اگر قرآن کی نص نہیں تو کم از کم حدیث متواترہ ہونی چاہیے۔ اور اس کے مقابلے میں ہوتا ہے فرض، اور آدمی کہ یہ کام کرنا فرض ہے تو اس کے لیے بھی اسے نص قطعی چاہیے۔ تو اس پر متشدد ہمیں نہیں ہونا چاہیے، لائٹ اس چیز کو لیں اور لائٹ سے اس پر بات کریں کہ بھئی اصل میں لوگوں کو تبلیغ کرنی ہوتی ہے، لوگوں کو بات سمجھانی ہوتی ہے، اور سمجھانے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے بلا لیں، ایک محفل کا انعقاد کر لیں اور اس پر واعظ و نصیحت کریں۔ اب اگر آپ لوگوں کو اکٹھا کریں گے تو تاریخ دینی پڑے گی، آپ کو اشتہار لگانے پڑیں گے، پھر ٹائم دینا پڑے گا، اور جس نے آ کر قرآن و حدیث پڑھانا ہے اس سے بھی ٹائم لینا پڑے گا، تو پھر اسی کو محفل کرتے ہیں۔ اور یہ حضور کے دور میں آسان طریقے سے ایسی محفلیں ہوتی ہیں۔ حضور کے دور میں ذرا اشتہار نہیں چھپتے تھے، اگر مجھے کوئی کہہ دیا آپ اشتہار چھپاتے ہیں یہ بدعت ہے تو بالکل ٹھیک ہے بھائی، بدعت یہ واقعی حضور کے دور میں نہیں تھی۔ حضور کے دور میں وہ تو سینہ بسینہ لوگ ایک دوسرے کو پیغام دے دیتے، لوگ خود ہی آ جاتے تھے، ہر نماز کے ٹائم مجمع ہوتا تھا۔ تو ہمیں یہ ضرورت ہے کہ یہ چیزیں لگانی پڑیں گی، اسپیکر لگانا پڑے گا، لوگوں کو تک آواز پہنچانی پڑے گی۔ اب نبی پاک علیہ السلام کا تو کمال یہ ہے کہ 1.25 لاکھ مجمع میں حضور گفتگو فرما رہے ہیں، پہلے کو بھی اتنی آواز ہے، سبحان اللہ، 1.25 لاکھ بندہ کلاس کے لیے ساری آبادی کے نہیں ہے، 35,000 ہے، 25,000، چلو جی اگر تسی ڈبل بھی 50,000 کر 1.25 لاکھ حضور کا ساتھ حضور خطبہ دے رہے ہیں۔ کوئی اسپیکر کا نظام تھا اس وقت؟ کوئی دنیا کا بندہ اسپیکر ثابت نہیں ہوا۔ جو آواز پہلے والے کو آ رہی ہے وہی آواز آخر والے کو آ رہی ہے۔ 1 لاکھ بندہ کسی پیڑھی اکٹھا کرو نا تم لگ پتا
10,000 بندہ جناب ہو گیا نا، 10,000 بندہ چنگے سپیکر نہ لائیے تو آواز نہیں ہوتی۔ اور حضور کے متعلق صحیح حدیث پاک میں آتا ہے حضور کبھی گلا پھاڑ کر نہیں بولے، اے زور لا کے نہیں بولے، بالکل ایک نارمل آواز حضور۔ تو پھر وہ تو حضور کا معجزہ ہے، ہمیں پھر آواز لوگوں تک پہنچانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یعنی جدید آلات کو استعمال کرنا پڑے گا اور پھر لوگوں تک آواز پہنچانی پڑے گی۔ تو کوئی کہ جی سپیکر بدعت ہے، بالکل بدعت ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، 100% بدعت ہے، لیکن سارے لٹکائے ہیں کیونکہ وقت کی ضرورت ہے، اور اس سے اگر کوئی اچھا کام ہو جائے تو اس کو کہیں گے یار یہ بدعت حسنہ ہے۔ کون سی بدعت ہے؟ اچھی بدعت ہے یار، اس سے فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کی چھت پہ کھڑا کر کے اذان پڑھواتے تھے، اور جب حی علی الصلاۃ کہنا ہے تو جناب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ادھر والے نو آواز پہنچ جائے ادھر بن اسی واسطے کنا ہی انگلیاں کہندے نے، جدوں کنا ہی بندہ انگلی دیندا تے آواز بلند ہوندی ہے۔ گل تسی کہتے یار بک ہن اج اگر کنا ہی نامی انگلی دئیے، نہ ادھر کریے نہ ادھر کریے، سپیکر این پھاڑ کے ہاتھ تے بن کے اذان پڑھی کامی ہو جاتی۔ لیکن ہم وہ ادا انہیں آداب سنت پہ پوری کرنے صحابہ کہ وہ انہوں نے ایسے کیا، حالانکہ یہ ان کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت نہیں۔ آج 4 سپیکر لگے نے تے ادھر ادھر سارے پاسے آواز حی علی الصلاۃ کہنے نہ دائیں طرف ہونے دی لوڑ ہے تے نہ بائیں طرف۔ جی ماشاءاللہ۔ وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی نے جوں جوں ترقی کی تو معاملات خود بخود حل ہوتے گئے، اور یہ جتنی بھی ترقی ہم کر رہے ہیں یہ بدعت ضرور ہے لیکن بدعت حسنہ، بدعت حسنہ ہے، اس سے فائدہ لوگوں کو ہو رہا ہے۔ تو اب میں دوبارہ اپنے موضوع پر آتا ہوں کہ جب آپ نے حضور غوث پاک کی بات سنی تو آپ کے ذہن میں یہ آ 11ویں شریف وہ 11ویں بات۔ اب اعتراض کرنے والا جو معترض ہے وہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ 11ویں کہاں پر ہے، یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، آپ نے کہاں سے یہ نکال دی بات، یہ کہیں اس کا تصور نہیں۔ تو ہمیں اس کا جواب قیاس پر دینا چاہیے۔ ہمیں کس پر جواب دینا چاہیے؟ قیاس پر دینا چاہیے۔ ہم بھائی قیاس کرتے ہیں 11ویں کو یا محفل میلاد کو قرآن پر اور حدیث پر۔ 4 ماخذ ہیں جی اسلامی پوائنٹ آف ویو سے، کتنے ماخذ ہیں؟ 4۔ ماخذ کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ، یہاں سے چیز کو اخذ کیا جاتا ہے۔ قرآن، سنت، اجماع، قیاس۔ قرآن، سنت، اجماع، قیاس، یعنی جو بات قرآن میں ہے اس کو نہ قیاس کرنے کی ضرورت، نہ اجتہاد کرنے کی ضرورت، نہ سنت کی طرف جانے کی۔ قرآن میں ہے تو قرآن میں ہے بس، اور جو قرآن میں واضح نہیں مل رہی ہم کس کی طرف رجوع کریں گے؟ سنت کی طرف رجوع کریں گے، یعنی حدیث کی طرف کریں گے۔ اور اگر حدیث میں اور قرآن دونوں میں اس کا 100% ثبوت نہیں مل رہا تو ہم اجماع یعنی اجتہاد کی طرف جائیں گے، اور اجتہاد کرے گا مجتہد۔ کون کرے گا؟ مجتہد کون ہوگا؟ جو صاحب علم اور صاحب تقوی کی اعلیٰ منازل پر فائز ہو۔ چھوٹا موٹا آدمی مجتہد نہیں ہوتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ مجتہد ہے، امام شافعی مجتہد ہے، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ مجتہدین کی جماعت ہے، تابعین کی۔ سارے صحابہ بھی مجتہد نہیں تھے، سارے صحابہ بھی مجتہد نہیں تھے، ان میں بھی ایک جماعت تھی جن کی طرف حضور ریفر کرتے تھے کہ اگر کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے تو ان سے پوچھ لو۔ قرآن کے متعلق حضور نے 4 آدمیوں کا نام لیا کہ قرآن کی تعلیم لینی ہو تو ان سے لیا کرو۔ حدیث کے متعلق حضور نے نام لیا، قرآن کی قراتوں کے متعلق حضور نے نام لیا، قرآن کی تفسیر سمجھنے کے لیے حضور نے نام لیا۔ آتا سب کو تھا لیکن ماہر کوئی کوئی ہوتا ہے، سمجھائے کہ نہیں؟ ماہر جو ہوتا ہے اسپیشلسٹ ہوتا ہے وہ کوئی کوئی ہوتا ہے۔ تو ہم جو پہلے 2 چیزیں یہاں سے نہیں ملی ہمیں، تنگ تو نہیں؟ دیکھو میں آج گفتگو اپنی بڑی ٹائم نہ شروع کی، سارے نعت خوان نس گئے تھے، میں اپنے ٹائم نہ گفتگو شروع کی تھی اور میں 9 بجے گفتگو ختم کر لیا۔
नाथ खान सारे नस गए और मैं नाथ खाना की रग फड़ ली बड़े ध्यान नाल नाथ पढ़ते हैं तो घर वेख के नाथ पढ़ते साढ़े वर्गे तो नहीं, असं तो हर घर ही जाने वो तो बड़े ध्यान नाल आउंदे हैं। कोई नहीं गल मैं भी उन्होंने नाले पढ़ लाऊंगा। लो जी दुरूद शरीफ पढ़ो इधर। तो हम पहले देखेंगे कुरान में, इसमें मैं नौजवानों वास्ते जेडे साडे नौजवान ने बुजुर्ग भी माशाअल्लाह डेरियां दे बह के जो मसला फैसला करना शुरू करते हैं उन्होंने को कुछ नॉलेज होना चाहिए। हाँ जी, इस बुनियाद ऐसी गल कर भाई मौखिस चार हैं, कुरान है, सुन्नत है, इजमा है और कयास है। मैं चार पर गुफ्तगू करूंगा कि इन चारों चीजों को तमाम इस्लामी जो फिरके इन चारों को फॉलो करते हैं। ये भी देखेंगे हम कि कुरान में मसला है, अगर है तो वहां से ले लेंगे और अगर नहीं है तो फिर सुन्नत की तरफ रुजू करेंगे। अगर आप कहेंगे जी कुरान तो सब मसले भरे पड़े हैं, हर चीज कुरान में है, तो हर चीज कुरान में होती है लेकिन सहारा फिर लेना पड़ता है सुन्नत का। जी जी माशाल्लाह। मसले को अखज करने के लिए बसा औकात इतनी हमारी कैपेसिटी नहीं होती। फिर जब सुन्नत में भी नहीं है तो फिर हम उसको इजमा में लेके जाएंगे। इजमा मुजतहिद करेगा और जिस पर इजमा हो जाएगा वो मसला हम आंखें बंद करके ले लेंगे जिस पर इजमा हो गया। अब वो इजमा में भी मसला नहीं है तो फिर कयास में आएंगे। किसमें आएंगे? कयास हर दौर के अंदर होगा। मिसाल के तौर पर 50 साल पीछे चले जाएं, मोबाइल नहीं था, है कि नहीं? मोबाइल नहीं था और मोबाइल का तस्वर भी खास लोगों के ज़हन में नहीं था। मैं 50 साल की बात करता हूँ, ज्यादा लंबा नहीं जाता। कोई ज़हन गुमान में ये ला भी नहीं सकता था कि यार मस्जिद में गाने गूंजेंगे, दौरान नमाज इंडिया का गाना लग जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो लोग ही कान फड़ते सन जो हदीसे पाक पढ़ी जाती सी ना कुर्बे क़यामत होगा मस्जिद में गाने गूंजेंगे तो लोग तो केड़े लोग होंगे जेडे मस्जिद ही गाने चलाएंगे। तो लोग ही करते सन। हुण ऐन नमाज हो रही होगी, जुमे की हो रही है, कोई भी हो रही है, तुसां जे भी मोबाइल पाया है तो उन्होंने खामोश यानी उन्होंने साइलेंट लाना याद नहीं रहा और नमाज हो रही है, एक दो रकतों के बाद पहला आपने किसी गाने की म्यूजिक ही लगाई हुई है, वो चलना शुरू हो गई है। तुसा जनाब इनू कुरान ही देखना है तो मसला लभेगा नहीं, तुसा जनाब हदीस ही देखना है मसला लभेगा, तुसा इज्तिहाद अल जाना है मसला नहीं लभेगा। फिर तुहानू कियास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कियास करना पड़ेगा कि अब ये मोबाइल हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है, इसके बगैर कोई आदमी रह सकता? हर आदमी के पास है, बूढ़े जवान बच्चे मर्द औरत सबके पास है, नमाजी के पास गैर नमाजी के पास, इसके बगैर गुजारा। तो अब इसको हमने कियास करना है, इस्लाम से निकालना नहीं। क्या हम कहें जी इसको इस्लाम से निकाल लो, ये है वो है? नहीं, ऐसा होता था। आज से 30-35 साल पीछे चले जाएं तो कई लोग टीवी के इतने खिलाफ थे कि खास तौर पर जो मुक्तदी होते सन ना सारे इन्हों का ध्यान होता सी मौलवी के घर अगर टीवी है ना उन्होंने मसीदे ने सन रहने मौलवी साहब टीवी वेंदे ऐसा ऐसी कि नहीं है। बड़ी मशहूर गल है। हुण तुहानू ना पता तुसीं किते होर पिंड तो आए हो, मैं तो इत्थों की गल करदा। यकीन जानो कि अगर ये पता चल जाता था कि मौलवी साहब के घर में क्या है, टीवी है, ते लोग कहंदे सन मौलवी थोड़े पीछे साड़ी नमाज ही नहीं होती, तुसीं ते टीवी वेंदे, थोड़े घर ते टीवी है। ते मौलवी छुपा छुपा के ना टीवी बड़ा छुपा के लुका के किधर रखी होंदी सी। यार वो भी बेचारा दिल सी हुंदा, उन्हें भी कोई जनाब ड्रामा वेखना सी या कोई खबरां सुनिया जिस वास्ते उन्हें रखा, उहदे भी बच्चे ने। तो अब बड़ा मुश्किल था उसके लिए और लोग टीवी को देखना जेडे बड़े माशर चोखे नमाजी जेडे सन वो आंदे सन टीवी नहीं देखना। कई मौलवी भी पीर भी आगे हो जाओ जी, आगे हो जाओ, मेरे हाल पूरा ध्यान करो। जेडे लेट आए ना उन्होंने जिथे जगह मिलती बह जाओ, बस जिथे जगह मिलती उथे बह। आवाज सारे को ला रही, बड़ी मेहरबानी डिस्टर्ब ना करें। अच्छा बाहर आवाज ही जा रही, उठो पुत्र अंदर आ जाओ, जगह खाली आगे हो। बस 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 कोई और बंदा तकबीर नाराए रिसालत नाराए हैदर जश्न ईद मिलादुन नबी जी। तो टीवी के लोग बड़े खिलाफ थे, उलमा भी थे और बाज ऐसे लोग थे मुतशद्दिद कि
وہ ٹی وی کو اٹھا کر کوڑے میں پھینک دیتے تھے، وہ ٹی وی توڑتے تھے، کہتے تھے یہ بیماریوں کی جڑ ہے، یہ فحاشی اور عریانی کی بنیاد ہے، اس سے فحاشی اور عریانی پھیلتی ہے، اور یہ جو ہے یہ جائز ہے نہیں ہے، اس کو بہت متشدد حد تک جاتے ہیں۔ یہ ہمارے دعوت اسلامی کے جو لوگ ہیں، جو دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک ہیں، جب کوئی نیا نیا لڑکا ان میں جاتا، پگڑی باندھتا، داڑھی رکھتا، تو پھر اس کی تصویر آتی یا اس کی رسالے کے اندر نام آتا کہ فلاں ہمارا بھائی دعوت اسلامی میں آیا اور اس نے مجاہدانہ طور پر اپنے گھر کا ٹی وی توڑ دیا، اور بڑا فخریہ انداز میں پیش کیا جاتا کہ اس نے نہ ٹی وی گھر کا توڑ دیا، دیکھیے اس نے بڑا اچھا کام کیا۔ تو یہ کام اس وقت ہوتے تھے۔ جو معتدل علماء تھے وہ کہتے تھے ٹی وی ماچس کی مانند ہے۔ کس کی مانند ہے؟ اس سے گھر میں آگ بھی لگ سکتی ہے اور گھر میں چولہا بھی جلتا ہے، یہ گھر کی ضرورت بھی ہے، اس کو صرف استعمال کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے۔ ٹی وی غلط نہیں ہے، اس کا استعمال ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن اس وقت کیونکہ اکثریت متشدد لوگوں کی تھی تو وہ کہتے ہیں نہیں ٹی وی نہیں دیکھنا چاہیے، اور پھر بڑا جناب ٹی وی پر ہنگامہ ہوتا تھا، بڑا ہنگامہ ہوتا تھا۔ تو یہ بلکہ آج سے 20 سال سے پیچھے چلے جائیں اس طرح کے ہنگامے ہوتے تھے۔ مجھے بھی اچھی طرح یاد ہے جب میں نیا کلاس کے میں آیا نا، تو میں نے ڈش لگائی پہلی دفعہ، ساڑھے شہباز صاحب بھی دکھواؤں، میں کہا بھائی میں نے تو تصویر صحیح نہیں ہے، میں نے ڈش لانی نہ کہا مسئلہ سے ڈش لانی لاہور والا سارے پڑھنے لگے، میں جتنا مرضی پڑھ لو، میں نے ڈش لانی۔ اچھا کئی بندے خلاف ہو گئے نا، یار ڈش تے مسجد تے ڈش لان لگے، اچھا وہ کلاس کے بہت گھٹ ڈش ہیں، میں کہا یار ٹی وی تے میں لانی ہی لانی ہے، کی ویکھنا میں میری مرضی جو مرضی ویکھنا، میری جو مرضی ہے، میں کسی کا پابند نہیں۔ اچھا پھر کیا ہوا، تھوڑا وقت گزرا نا، تھوڑا وقت گزرا تو جو لوگ سب سے زیادہ مخالف تھے انہوں نے اپنے چینل بنا لیے۔ اسی نہیں آندے کہ انہوں نے غلط کیتا یا پہلے غلط کیا، لیکن وقت کے ساتھ انہوں نے قیاس کیا، انہوں میں قیاس سمجھا رہے ہیں نا تمہیں، انہوں نے کیا کیا یار دیکھیں برائی بڑے زور سے جا رہی ہے اور ہم اس کو قریب نہیں جاتے، وہ جو پورا میدان ہم نے برائی کے لیے چھوڑ دیا اور سارے لوگ ادھر جا رہے ہیں، اس میں نیکی بھی ہونی چاہیے تاکہ پلیٹ فارم تو موجود ہو کہ کوئی آدمی اگر نیکی کرنا چاہتا ہے تو وہ نیکی کے راستے میں بھی آ سکے۔ ہم کیوں پورا میدان ہی فحاشی اور عریانی کے لیے کھلا چھوڑ دیں، پھر لوگ اس کی طرف گئے یا نہیں ہے؟ ہر مولوی کا چینل ہے کہ نہیں؟ ہوں تو چلو چینل فائدے دینا شروع ہو گئے نا، ہوں تو یعنی بینیفیشری ہوتے بڑے لوگ اس واسطے نہیں گئے، پیسے ملتے ہیں، لیکن اس وقت لوگ اس چیز کو نہ سمجھتے ہوئے بھی پھر لوگوں نے اس کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ جب اس کی طرف آئے تو پھر لوگوں نے کیا قیاس، کیا کیا جی قیاس۔ میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں، میں قیاس کی قیاس یہ ہے کہ چیز ہے نئی، میں نے عرض کیا نا موبائل فون ہے اور یہ گانا چل پڑا، اب امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں جو مجتہد کیا ہے مجتہد، فرماتے ہیں نماز میں عمل کثیر نماز کو توڑ دیتا ہے، نماز کو اچھا وہ اپنے حاشیے میں اس میں لکھتے ہیں عمل کثیر کیا ہوتا ہے، عمل کثیر جواب خود ہی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں عمل کثیر یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی باہر سے آئے، وہ جو نماز پڑھ رہا ہے دوران نماز کو ایسی حرکت کرے کہ باہر سے آنے والا یہ محسوس کرے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں عمل کثیر۔ مثال کے طور ایک آدمی ہے نماز پڑھ رہا ہے، این کی طرف سے یہ تو عمل کثیر نہیں، اب اس نے یہاں سے خارج کر لی، ادھر سے کر لی، ایک ہاتھ اس نے یہ رکھا ہو تو دیکھنے والا کیا کہے گا نماز پڑھ رہا ہے، اگر وہ جناب این کرے این کرے این کرے تو پھر کی یہ عمل کثیر ہے، بندہ آخے گا نماز نہیں پڑھنا، نماز پڑھتا ہوئے تو یہ کام۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ اور تقریباً سارے ائمہ نے یہ لکھا ہے کہ عمل کثیر سے کیا ہوتا ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن امام شافعی اور جو دوسرے لوگ ہیں نا وہ عمل قلیل کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ بندہ اگر ایک رکعت میں ایک دفعہ ہاتھ ادا کھول گیا تو نماز ٹوٹ گئی، وہ بھی اہل سنت ہے، معتبر لوگ ہیں۔ پھر اس پر امام مالک بہت زیادہ باریکی میں چلے جاتے ہیں،
وہ حرکت کو بھی عمل کثیر میں شامل کرنا۔ اب ایک آدمی نے موبائل جیب میں رکھا ہوا تھا اور گانا چل پڑا اونچی آواز میں، اور پوری مسجد کے سارے نمازی ڈسٹرب ہوئے نہیں۔ اب قیاس یہ کہتا ہے، قیاس کرنا ہی ہے نہیں، اس کو آپ ڈھونڈیں تو مجتہد کی کوئی رائے اس میں موجود نہیں ہے، کیونکہ فون ہی نہیں تھا۔ حدیث میں چلے جائیں تو کوئی حدیث نہیں ملے گی، قرآن میں چلے جائیں تو کوئی رائے نہیں ملے گی۔ جی جی اب اس کو ہم نے قرآن اور حدیث اور مجتہد کے قول پر قیاس کرنا ہے۔ قیاس یہ کریں گے کہ یار یہ اس موبائل کی وجہ سے 20-25 لوگوں کی نماز خراب ہو رہی ہے، لہذا ہم عمل کثیر کر کے بھی اس کا منہ بند کریں گے۔ اس کو جیب سے نکالیں گے، بٹن دبائیں گے، بند ہو گیا، جیب میں ڈال دیا، آپ کی نماز ٹوٹی۔ اس کو ہم نے قیاس کیا۔ یہ 4 ماخذ ہیں۔ کیا ہے؟ جب ہم اس کو قیاس پر آ جائیں گے نا، مثال کے طور پر ایک آدمی نے اعتراض کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کے متعلق بعض قول ہیں کہ 1500 سال ان کی عمر تھی، مختلف قول ہیں ان کی عمر کے متعلق، اس سے بھی زیادہ قول ہیں۔ تو یہ غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ ایک اہل حدیث عالم دین نے جواب دیا انہیں